بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مریم نواز کی ضمانت منسوخ کرنے کے لیے درخواست ہائی کورٹ میں پہنچ چکی ہے، لیکن اس کے پیچھے اصل خبر یہ ہے کہ مریم نواز اور نواز شریف جو ہیں اب وہ پاکستان کی سیاست سے تقریباً آؤٹ ہی انہیں سمجھنا چاہیے، اور وہ جو ہم کہتے تھے کہ کیا نواز شریف از اندر الطاف حسین، وہ بات اب ہمارے سامنے آ چکی ہے، اور یہی ہے جو فیوچر ہے۔ ہم اب آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ آگے کس طرح ہوگا، اور اصل میں بیہائنڈ دا سین سٹوری کیا ہے۔ ایک اتنی بڑی خبر ہے جو کہ ماضی میں بھی جس طرح پہلے ہو چکا تھا، جسے کہتے ہیں نا کہ اٹس راکنگ نیوز، تو وہ ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ ہمارے ساتھ رہیے۔ میں ہوں طاہر ڈھنڈسا اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹی ڈی ڈیجیٹل۔ اچانک میڈیا میں یہ سینٹ کے الیکشنز کو چھوڑ کے ایک خبر سامنے آئی ہے اور گردش کرنا شروع ہو گئی ہے، اور واقعہ جو ہے وہ سینٹ کے الیکشن سے چند روز قبل ہوا۔ واقعہ یہ ہوا کہ ایک اہم ادارے کے ایک بہت ہی اہم ادارے کے سربراہ کو ایک پارسل گفٹ موصول ہوا، جو کہ بڑا اچھی طرح ریپ بتایا جاتا ہے ہوا اور بڑے پروٹوکول کے ساتھ آیا۔ انہوں نے ریسیو کر لیا۔ جب اسے کھولا گیا تو اس کے اندر سے ہینڈ گرنیڈ برآمد ہوا۔ اب ادارے نے فوراً اس پہ ایکشن لیا اور جیو فینسنگ کر کے معلوم کیا کہ وہ کہاں سے آیا ہے۔ جب معلوم کیا گیا تو اس کے نتیجے میں پھر اس ادارے نے ایکشن لیا ہے اور آگے چلنا شروع ہوا۔ اب یہ واقعہ کیا ہے؟ یہ واقعہ بالکل اسی طرح کا ہے جیسے کہ واقعہ بے نظیر بھٹو کے پہلے دور میں تب ہوا جب جنرل نصیر اللہ بابر ایم کیو ایم کے خلاف کراچی میں آپریشن کر رہے تھے۔ ایم کیو ایم کے خلاف جب آپریشن کر رہے تھے تو جو انکاؤنٹر ہوتے تھے اس میں ظاہر ہے ایم کیو ایم کے لوگ جو ٹیررسٹ تھے، جو ایم کیو ایم کے بینر سے اس وقت کام کر رہے تھے، مہاجر قومی موومنٹ کے، وہ بہت سے مارے جاتے تھے اور ڈیڈ باڈیز ان کی ظاہر ہے بعد میں ریسیو ہوتی تھی۔ تو وہاں پہ اور ایم کیو ایم والے بھی جو ٹیررسٹ تھے وہ اس وقت وہ یہ کرتے تھے کہ بندے کو مارنے کے بعد بوری میں بند کر کے پھینک دیتے تھے، اور وہ لاش سوج جاتی تھی اور بوری جو ہے وہ اندر امپرنٹ ہو جاتی تھی، الگ ہی نہیں تھا کیا جا سکتا اس کو۔ تو بڑی ایک ہولناک سچویشن تھی۔ تو ایف ایم ریڈیو چل رہا تھا، اور ایف ایم ریڈیو میں 6 سیکنڈ کا ڈیلے ہوتا ہے، اور وہاں پہ کال آئی۔ انہوں نے کہا جی ہم نے آپ کو کال کرنی ہے، ہم فلاں جگہ سے بول رہے ہیں۔ انہوں نے کہا جی بتائیے۔ انہوں نے کہا جی ہمارا ایک میسج ہے، اور امپورٹنٹ یہ اس لیے ہے کہ جنرل نصیر اللہ بابر کو، جو کہ انٹیریئر منسٹر تھے، انہیں یہ دھمکی تھی کہ ہم آپ کو مار کے پھینک دیں گے، یو بی ویئر آف، آپ تیار رہیں اس چیز کے لیے، اپنی زندگی بچائیں آپ یہ آپریشن جو کر رہے ہیں۔ وہ ایک بڑے نڈر آدمی تھے۔ انہوں نے کہا کہ میں اتنا لمبا چوڑا آدمی ہوں، موٹا، میرے سائز کی تو بوری نہیں بنی ابھی تک، کہ بوری بند کی طرف اشارہ، تو آپ کیسے پھینکیں گے؟ تو یہ جو میسج ایف ایم ریڈیو پہ آیا، وہ انہوں نے جو ہی انہوں نے کہا جی بتائیے۔ انہوں نے کہا جنرل نصیر اللہ بابر کے لیے ہمارا پیغام ہے کہ ان کے سائز کی بوری ہم نے سلوا لی ہے۔ اب یہ جو ایف ایم ریڈیو ہے، جو ٹرانسمیشن لائیو جاتی ہے، اس میں 4 سے 6 سیکنڈ کا ڈیلے ہوتا ہے، اور اس کے لیے ایک پرزہ لگا ہوتا ہے ہر جگہ پہ، پی ٹی وی میں اور باقی ٹرانسمیشن میں بھی۔ اب وہ جو ڈیلینگ کی ڈیوائس تھی وہ کسی نے آف کر دی ہوئی تھی، اور وہ ڈائریکٹ ریلے ہو گیا وہ نیشنل نیٹ ورک پہ، اور ریڈیو سے وہ چلا گیا، اور بہرحال جنرل نصیر اللہ بابر نے اس کے خلاف سخت ایکشن لیا اس وقت۔ اب یہ اسی قسم کا ہے، یعنی کہ پولیٹیکل پارٹی اب کسی انڈیویجول یا حکومت کی بجائے اسٹیٹ آف پاکستان کو دھمکی دے رہی ہے، اور دوسری طرف سے نواز شریف نے وہی بیان بھی دینے شروع کیے ہیں۔ جو لطیف صاحب نے بات کی، بات تو بڑی لطیف تھی۔ جب بے نظیر بھٹو کا مرڈر ہوا، انہیں مارا گیا، تو خطرہ تھا کہ سندھ میں، تو اس وقت بتایا جاتا ہے کہ را بڑی ایکٹیو ہو گئی، اور انہوں نے ریلوے اسٹیشن پہ کرینیں جلائیں اور سارے وہ ایسٹ جلائے جس سے ملٹری موومنٹ ہو سکتی تھی، لاجسٹک سپورٹ تھی ساری نقصان کرنے کے لیے، جنگ شاہی اور وہ ریلوے اسٹیشن، یعنی کہ پہلے سے ٹارگٹ تھے، اور انہیں پتہ تھا کہ یہ ہونا ہے، کہ یہ قتل ہونا ہے اور ہم نے یہ کرنا ہے۔ اسی طرح سے ایک بیان انہوں نے یہاں پہ دے دیا کہ وہ اس وقت آصف زرداری نے یہ بیان دیا پاکستان کھپے، یعنی کہ پاکستان پائندہ باد، زندہ باد۔
تو جس سے وہ موومنٹ تھوڑی سی سلو ہوئی اور ایک سپورٹ مل گئی سندھ میں. این اس کے مخالف انہوں نے کہا کہ پاکستان نہ کھپے، ہم نہیں، پھر اگر مریم کو دھمکایا جا رہا ہے اور یہ تو اگر کچھ ہوا تو ہم یہ کریں گے. اور جو حساس ادارے میں انٹرنل سیکیورٹی کا ہیڈ ہے اس کا نام لے کے بات کی جا رہی ہے کہ ہم یہ وہ ہیں اور ان کو یہ ہٹایا جائے اینڈ وغیرہ وغیرہ. تو اس وقت سچویشن اب جو ہے وہ بالکل وہاں پہ پہنچ چکی ہے جہاں پہ مریم اور اس کے والد جو ہیں وہ تو پولیٹکس میں سے اب معنی سمجھیں. اسی لیے نیب نے شاید درخواست بھی دی ہے ریجیکٹ کرنے کی ان کی بیل، کیونکہ انہوں نے تیمارداری کرنے تھے اپنے والد کی، وہ تو وہ کر نہیں رہی. اسی لیے شاید حمزہ شہباز بھی باہر آئیں گے. تو اس وقت اب یہ لگتا ہے اور اب سمجھ آتی ہے کہ کیوں مسلم لیگ نون کے کچھ ایم این ایز نے سینیٹرز نے یوسف رضا گیلانی کو ووٹ نہیں دیا. نو اٹس ویری ویری کلیئر، کیونکہ وہ آگے چل کے اب اگر آپ دیکھیں کہ نواز شریف اور مریم آؤٹ ہو جاتے ہیں پالیٹکس سے فار ایور، تو بینیفیشری کون ہوگا؟ شہباز شریف، جسے وہ لاہوری گروپ کہتے تھے. تو شاہد خاقان عباسی، مصدق ملک، مریم اورنگزیب، عطا تارڑ اور کچھ اور اس طرح کے لوگ جو ہیں، پرویز رشید وغیرہ تو خیر پہلے ہی ڈوم گئے، دے بی آؤٹ. اور مسلم لیگ نون کی سیکنڈ ٹیئر کی جو لیڈرشپ ہے وہ بالکل بدل کے سامنے آ جائے گی اور اس کو یہ اگلے الیکشن میں ہو سکتا ہے لیڈ کرے اور آگے چلنے کے لیے. اسی لیے اب یہ بڑی کلیئر ہے بات آگے کرنے کے لیے. اسی لیے شاید ہو سکتا ہے عمران خان نے ووٹ آف کانفیڈنس بھی لینا مناسب سمجھا ہو، کیونکہ کہا جاتا ہے کہ آصف علی زرداری کا یہ پلان تھا کہ اس کے بعد اسپیکر اور پھر صدر کے خلاف بھی ووٹ آف نو کانفیڈنس لیا جائے اور وزیر اعظم کو ہٹا کے آصف علی زرداری خود وزیر اعظم بنے. یہ ساری باتیں میڈیا میں بھی آ چکی ہیں. تو اب ناؤ اٹ از ویری ویری کلیئر کہ یہ سسٹم چلے گا آگے اور الیکشن تک یہ سسٹم اب شاید چلتا رہے، اور اس کے بعد اگر پراپر نہیں چلتا تو پھر ہو سکتا ہے جو حالات ہوں گے اس پہ ڈیسیژن شاید لیا جائے. لیکن بڑی خبر یہ ہے کہ اب یہ بالکل کلیئرٹی سے کہا جا سکتا ہے کہ مریم نواز اور نواز شریف جو ہیں دے آر نو مور. اس وقت اب مسلم لیگ نون کا فیوچر جو ہے وہ مسلم لیگ نون میں سے وہ جو نون سے شین کہتے ہیں، وہ شین جو ہے وہ ہے کی صورت میں شاید سامنے آئے اور آگے یہ چلنا شروع ہو گیا. اب آ گیا بات کہ نواز شریف ایسا کیا کیوں ہے. یہ ساری باتیں جو ہم نے بتائی ہیں آخر انہوں نے کیوں، ان کا کوئی اتنے بیوقوف ہیں؟ بیوقوف نہیں تھے. بات یہ ہے کہ نواز شریف کو آنکھ بند کر کے بھیج دیا گیا تھا کہ ہم ٹھیک ہے آپ جائیں، ہم آنکھ بند رکھتے ہیں، اور کورٹ نے آپ کو بھیج دیا اور وہ چلے گئے ملک سے باہر. اور انڈرسٹینڈنگ یہ تھی کہ سول انریسٹ کریٹ کرنے کی کوشش نہیں کریں گے، وہ ایسے بیانات نہ دیں گے. اب روز بغاوت کی بات ہو، روز گالی دیں آپ فوج کو یا اسٹیبلشمنٹ کے بڑے لوگوں کو، تو ایک طرح سے وہ کہتے ہیں نا کہ گناہ کریں تو گناہ کا روب اٹھ جاتا ہے. تو ایک طرح کا روب اٹھتا ہے. پبلک لیول پہ اگر یہ سنک کر جائے تو فوج کے خلاف ایک طرح سے عوامی پریشر بڑھانے کے لیے، ایک طرح سے بغاوت کرانے کی کوشش اسے کہا جا سکتا ہے کہ آگے چلے. وہ اس لیے تھا کہ باہر جائیں اور وہ یہ نہ کریں، اور یہ تھا کہ بعد میں مریم بھی کسی وقت شاید چلی جائیں گی. لیکن نواز شریف نے باہر جا کے بیانات دینے شروع کر دیے عجیب و غریب قسم کے، جس سے عمران خان جو ہیں وہ ڈٹ گئے کہ میں نہیں جانے دوں گا. اسٹیبلشمنٹ اکیلی تو کچھ نہیں کر سکتی، نہ ہی اور جو پلیئرز ہیں. تو عمران خان نے اب وہ مریم کو جانے نہیں دے رہے، کیونکہ پرسنل لیول کے اوپر اتنی گالم گلوچ اور برائیاں ایک دوسرے کی اور جو نیریٹو بلڈ کرنے کی کوشش کی گئی ہے، تو اس سے فرسٹریٹ ہو کے اب یہ انہوں نے اس قسم کے بیان ہے. لیکن ملک کا تو اس میں کوئی قصور نہیں ہے نا. جو اسٹیٹ کو ریپرزینٹ کرنے والی اسٹیبلشمنٹ تھی، میں فرینک کہتا ہوں ایون ملٹری اسٹیبلشمنٹ، وہ تو اسٹیٹ کے بینیفٹ میں کہہ رہی تھی نا کہ چلیں آپ چلے جائیں اور اسٹیٹ کو نقصان نہ پہنچے. اب آپ اس اسٹیٹ کو ہی نقصان پہنچانے پہ سے بھی دریغ نہیں کر رہے اپنی نافہمی کی وجہ سے، کیونکہ اسٹیٹ جو ہے وہ گورنمنٹ نہیں ہے، تو ظاہر ہے آپ کا نہیں. اب مریم کا باہر جانا ضروری کیوں ہے اس وقت اتنا زیادہ؟ ضروری اس لیے ہے کہ جو وہاں پہ جائیداد ہے، مے فیئر کا تو ہم نے نام سنا ہوا ہے نا، تو ہم بولتے ہیں، اور جائیدادیں ہیں بہت ساری بلینز آف پاؤنڈز کی اور ڈالرز کی، مختلف شہروں میں اور مختلف جگہ یورپ کے اور جگہوں پہ بھی اکراس دا گلوب. اس کے بٹوارے کے لیے فزیکلی مریم نواز کو وہاں پہنچنا ضروری ہے، کیونکہ نواز شریف تو وہاں پہ ہیں، بیٹے بھی دونوں ہیں، مریم نہیں ہے. تو وہ پیسہ جس کی خاطر
یہ سب کچھ انہوں نے جھیلا ہے، یہ سب رسک لیے، یہ سارا انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ نے اگر یہ کہا کہ انڈیا پہ سافٹ ہو جائیں تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، سب کچھ کیا. وہ پیسہ جو ہے وہ پول ہو کے پڑا ہوا ہے اور وہ اپنی اپنی پراپر جگہ پہ نہیں جا رہا، اور خطرہ ولنریبل ہے کہ یہ پیسہ کہیں چھین نہ جائے وغیرہ وغیرہ. تو یہ ہے وہ فرسٹریشن اور جس کی وجہ سے وہ زیادہ بات چیت کر رہے ہیں. تو ناؤ اٹ از ویری ویری کلیئر کہ آگے ہمارا آنے والے دنوں میں کیا ہونے والا ہے. ظاہر ہے سول انریسٹ کریٹ کرنے کی کوشش اب یہ مسلم لیگ نون جس کو مریم ریپرزینٹ کرتی ہیں وہ کریں گے، اور 23 مارچ کے بعد 26 مارچ کو جو لانگ مارچ ہونی ہے اس میں کوشش کریں گے کہ وہ ان رولی بھی ہو کسی حد تک. دیکھنا ہے کہ اس کا رسپانس کیا آتا ہے اور اس کو اسٹیٹ آف پاکستان کس طرح ہینڈل کرتی ہے. صرف گورنمنٹ نہیں، کیونکہ یہ بیسکلی اسٹیٹ آف پاکستان کی ریٹ کو چیلنج کرنے والی ساری بات ہے. آج تک کے لیے اتنا ہی، اگلے ویلاگ تک آپ سے اجازت لیتے ہیں. اللہ حافظ.